یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا ہے۔ حضرت باجزید بسطامی جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ زبان بند۔ انہوں نے کہا اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ کہا نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت باجزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا میں سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں جواب دوں گا۔ حضرت باجزید نے فرمایا کہ میں سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ کہا دوں گا۔ یہودی عالم نے سوال شروع کر دیے۔ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں؟ فرمایا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ کہا دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو؟ فرمایا دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں ہے۔ کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو؟ فرمایا لوح قلم کرسی تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا چار بتاؤ جس کا پانچ نہ ہو؟ فرمایا تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ کہا پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں؟ فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہا 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہیں؟ فرمایا 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ کہا وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں؟ فرمایا القرآن، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، 8واں نہیں۔ کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو؟ فرمایا میرے رب کا عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نہیں۔ کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں؟ فرمایا القرآن، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ اللہ نے کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں؟ فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا۔ القرآن، یہ 10 ہیں، 11 نہیں ہے۔ کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں؟ فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں؟ فرمایا القرآن، حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ کہا بتاؤ کیا چیز ہے جس کو اللہ نے خود پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود سوال کیا القرآن، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا۔ کہا بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا جمعے کا دن۔ کہا بتاؤ کہ سب سے بہترین رات؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ کہا بتاؤ کہ بہترین مہینہ؟ فرمایا رمضان المبارک۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا 7 زمین، 7 آسمان۔ القرآن، اللہ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ القرآن، ارے مسلمانوں اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا، نہ تو تجارت کا، نہ تو صدارت کا، نہ تو حکومت کا، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور رسول کا بن کر چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرا تابع ہوگا، اور اگر اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟
فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، وہ ایک قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ مچھلی کا ایک معدہ ہے، اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ معدے کی حرارت حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہے۔ اس قول میں دونوں سچے ہیں۔ القرآن دونوں سچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو اور بھی سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا، اس لیے باقی چھوڑ رہا۔ اب حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، تو جواب دے گا۔ فرمایا مجھے بتا دے کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے مجمع سے لوگوں نے بولا کہ بولتا کیوں نہیں؟ تم نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی، اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا، اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا مجھے جواب آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ ان لوگوں نے کہا اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے۔ کہا کہ جنت کی چابی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں، کوئی جا نہیں سکتا جنت میں آپ کے جھنڈے کے سوا۔ القرآن آئے ہیں دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے، حضرت آدم کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ تو ہی ہمارا جد اول ہے، تو ہی ہم سب سے بڑا ہے، تو جنت کا دروازہ کھلوا۔ ارشاد فرمائیں گے ارے میں نے تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، تو میں تمہیں کیسے جنت میں داخل کرواؤں؟ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیں۔ وہ کہیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے اور جس کے اتباع میں دنیا کی کامیابی ہے۔ حاصل یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بڑے درد سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آج اتنا بھی ایمان نہیں کہ اپنی دکان کے حرام کو نکال سکے تو یہ اسلام کہاں سے زندہ کرے گا؟ جب اتنا ایمان نہیں کہ ایک سنت کو سجا سکے تو یہ دنیا میں دین کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس کی نمازیں اس کو کیا نفع دیں گی کہ جس کا دل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا نہ ہو؟ معاف کیجئے گا، پر آج میرا اور آپ کا دل وہی قارون والا ہے کہ مال ہی مال ہو اور پیسہ ہی پیسہ ہو، پھر جب دروازہ بند ہوگا تو کوئی کھلوا کے تو دکھائے۔ جزاک اللہ۔